ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ دروازہ بجا اور مجھے غصہ آیا کیونکہ میں جانتی تھی گھر میں دادی اور اماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا ہوگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک صحت مند، اچھی شکل و صورت اور صاف ستھرے لباس میں ایک بھکارن کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، اللہ کا واسطہ دیا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، پر یہ سب مجھے اس وقت نظر نہیں آیا۔ اس وقت صرف اس کا پھیلا ہوا ہاتھ نظر آیا۔ دل چاہا کہ دروازہ اس کے منہ پر دے ماروں، ساتھ میں چار کھری کھری بھی سناؤں کہ اچھی بلی ہو کوئی کام کیوں نہیں کرتی، پر اس وقت میرا بحث کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ویسے بھی مجھے ڈر تھا کہ اماں یا دادی سے کسی نے سن لیا تو یوں ہی لیکچر سننے کو مل جائے گا۔ خیر اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود اس کے لیے چند سکے لینے لگی۔ دادی نے میرے چہرے کی بیزاری اور میری بڑبڑاہٹ سنی تھی، تبھی وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں ہاتھ میں سکے لے کر باہر آئی تو دیکھا بھکارن اندر دادی کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اسی وقت میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دادی، آخر آپ کو اس بھکارن کو اندر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھکارن کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ دادی کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر میں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ عورت سر جھکائے چپ چاپ میری بک بک سن رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتی، پٹخ کی آواز آئی اور میری کمر میں درد ہوا۔ اگلے لمحے احساس ہوا کہ دادی نے چھڑی گھما کر ماری ہے اور غصے میں بولی، ہر وقت بک بک اچھی نہیں ہوتی، جاؤ اندر اور جا کر اپنی ماں کو بھیجو، کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ۔ کمر کو سہلاتی ماں کے پاس گئی اور جا کر دادی کا پیغام دیا، ساتھ میں شکایت بھی لگائی کہ دادی نے مارا ہے۔ اماں مسکراتے ہوئے بولیں، دادی ہیں، ان کی مار بھی پیار ہے۔ اف اماں، ایک تو آپ کو ہر بار دادی کی مار میں پیار کیوں نظر آتا ہے؟ میں منہ پھلا کر بولی۔ اماں مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے کل کا بچا ہوا کھانا گرم کیا، اخبار پر روٹی رکھی اور ایک گلاس پانی ڈال کر آگے چلی گئی۔ برآمدے میں آئی تو دیکھا دادی پریشان تھیں۔ اماں مجھے دیکھتے ہی آنسو پونچھتے اٹھیں اور اندر چلی گئیں۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا کہ اسے کھانا دے سکوں، دادی نے اس بار پھر اپنی چھڑی زور سے گھمائی اور پہلے کی نسبت اس بار ذرا زور کی دے ماری۔ کمر میں درد کی ٹیس اٹھی اور منہ سے چیخ نکلی۔ التجا بھری نظر دادی پر ڈالی اور پوچھا، دادی اب کیا کیا ہے میں نے؟ دادی نے گھور کر دیکھا اور بولی، مہمان کو کھانا ایسے پیش کرتے ہیں؟ بی بی تم تو تمیز تہذیب بھول گئی ہو، جاؤ ٹرے میں سلیقے سے رکھو اور پھر لاؤ۔ میں الٹے قدموں پلٹی، باخدا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بھکارن کو مہمان کا درجہ کیسے مل گیا۔ بس ٹرے میں کھانا لگا کر اماں کو ٹرے دی جو باہر برآمدے میں جا رہی تھی۔ میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ 2 بار چھڑی پڑ چکی تھی جو آج کے لیے کافی تھی۔ دوپہر پورے کمرے میں بند رہی، شاید کوئی راضی کرنے آ جائے پر کوئی نہیں آیا۔ شام کو بھوک نے ستایا تو باہر نکلی۔ لانج میں دادی، ابو اور اماں سب خاموش بت بنے بیٹھے تھے۔ میرے آنے پر ابو اٹھے، میرا چہرہ ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنسو تھے جو بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ بھرائی ہوئی آواز میں میرا حال پوچھا، ماتھا چوما اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دادی بھی عشاء کے لیے اٹھ گئیں، اماں بھی گم سم بیٹھی تھیں۔ میرے بار بار آواز دینے سے چونکیں، مجھے پاس بٹھایا اور پیار کیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے، کون سی قیامت ٹوٹی ہے ان پر کہ پل بھر میں سبھی کو سکتہ ہو گیا ہے۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اماں سے وجہ پوچھی تو پہلے وہ کچھ نہ بولی، پھر میرے ضد کرنے پر بولی، تمہیں یاد ہے جو بھکارن آج یہاں آئی تھی؟ اماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولیں،
وہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ میاں کی وفات کے بعد ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، انگلش میں ایم اے کیا ہے۔ چند ہفتہ پہلے ان کی چھوٹی بیٹی جو بمشکل 13 سال کی ہے، قرآن پڑھنے آ رہی تھی کہ 4-5 لڑکوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بعد میں اسے سڑک کے کنارے ویرانے میں پھینک گئے۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پہلے اس نے علاج نہیں کیا کہ پولیس کیس ہے۔ پولیس سے فارغ ہو کر جب علاج شروع ہوا تو پتہ لگا کہ کچھ دیر ہو گئی، بچی کی جان تو بچ گئی پر خون رسنا بند نہیں ہو رہا۔ بڑے ہسپتال لے کر جانا ہوگا، وقت پر علاج نہ کروایا تو عمر بھر کے لیے اپاہج ہو جائے گی۔ ہسپتال والوں نے اسے گھر بھیج دیا۔ یہ اب اس بچی کو لے کر ہر ہسپتال گئی پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہوا۔ اب یہ اس کے ساتھ گھر ہے، جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں سے نکال دی گئی کہ باقی بچیوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ محلے والے ادھار تو کیا رہنے نہیں دے رہے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب یہ بھوک لاچاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھیک مانگنے نکلی ہے۔ اماں بول رہی تھی اور میں رو رہی تھی، میں خود سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرے ابا ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھے، علاج کا ذمہ لے لیا، باقی جو ہو سکا مدد بھی کی، پر میں آج بھی سوچتی ہوں وہ زخم جو میں نے اور اس معاشرے نے اس ماں بیٹی کی روح پر لگایا، ان کا کیا؟ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، پر پھر بھی سزا تو انہیں ملی۔ اب کوئی بھی بھکاری آتا ہے تو میں دروازہ بند نہیں کرتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔